الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. معزز حاضرین کرام، اس مبارک مجلس میں آپ اور ہم سب جمع ہیں. تعزیتی اجلاس کے طور پر یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے ہمارے آپ کے مخدوم استاد الاساتذہ حضرت مولانا احمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، ان کی یاد میں، ان کے ذکر و تذکرے میں، ان کے کچھ خصائص اور مناقب بیان کرنے میں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی حدیث میں رہنمائی ملتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کے محاسن و کمالات کو بیان کیا کرو. ہر جانے والے مسلمان کا ہم پر یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے ہم پر کہ ہم اس کے محاسن کو لوگوں کے سامنے ذکر کریں. ان حضرات نے مجھ کو بھی اس مبارک تقریب میں شرکت کی دعوت دی اور الحمدللہ ان حضرات کی دعاؤں کی توفیق سے میں یہاں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس تقریب کو مبارک فرمائے ہمارے اور آپ کے لیے. اس طرح کے اجلاس جو اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے جانے والوں کے خراج عقیدت کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اس کا عام رواج ہے. دنیا میں شخصیتیں آتی رہتی اور جاتی رہتی اور اس طرح کی تقریبات منعقد ہوتی بھی رہتی. بہت ساری شخصیات اور بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جو آ رہی اور جا رہی ہیں اور ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ بعض شخصیات ایسی نمایاں فرماتے ہیں اور ان کو اپنے خصوصی انعام سے نوازتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، گوشے گوشے میں دنیا کے ماننے والوں میں، جاننے والوں میں، ان کے دلوں میں ان کی ایسی محبت، ایسی عقیدت پیدا کر دیتے ہیں جو واقع میں اپنے گھر کے عزیزوں کی بھی نہیں ہوتی. ایسا تعلق ان سے ہوتا ہے. ایسی شخصیات دنیا میں آتی بھی کم ہیں اور جب وہ جاتی ہیں تو ان کے جانے کا غم اور ان کے سانحہ کا رنج عام گھر والوں کی رخصتی سے زیادہ ہوتا. اسی رخصتی پر اور اسی غم کو ہلکا کرنے پر ہمیں آپ کو یہ ہدایت ہے کہ ان کے محاسن کو بیان کیا. لیکن اس میں ان چیزوں کا ذرا دھیان اور خیال ہمیں ہونا چاہیے. اور اس وقت اس اجلاس کی اصل جو اب ختم ہونے کو ہو رہا ہے، غرض و غایت بھی یہی ہے کہ یہ اجلاس، یہ مبارک تقریبات، آپ حضرات کا دور دور سے یہاں تشریف لانا، ہمارے حضرات اکابر علماء کا جمع ہونا، یہ ساری مجلس کسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے. صرف رسم و رواج کی پابندی مقصود نہیں ہے کہ بھائی کسی صاحب کے انتقال پر ایک تعزیتی اجلاس ہوتا ہے، لاؤ ہم بھی کر لیں. ان اجلاس کے لیے اس کی جو اصل منفعت، جو مقصد ہے، وہ سامنے ہونا چاہیے. پھر یہ اجلاس کامیاب ہے اور اس اجلاس سے فائدہ اٹھانا ہمارے آپ کے لیے مدتوں تک کام آنے والا ہے. شریعت محمدیہ نے رسم و رواج کی پابندی کرنے کے بجائے اصل مقصد پر نگاہ رکھنے اور اصل مقاصد کو سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے. ورنہ واقعہ تو یہ کہ سانحات اور گویا دنیا کے اندر پیش آنے والے رنجیدہ اندوہناک واقعات میں ہم آپ اگر سمجھیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر سب سے بڑا کوئی سانحہ اور واقعہ پیش آیا ہے اس دنیا میں، اس پر رنج اور غم کیا جاتا اور کیا جائے گا قیامت تک، وہ تو ہمارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا. اس سے بڑھ کر کوئی اندوہناک واقعہ نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ کرام نے اس غم کو کیسے برداشت کیا، ان کی جدائی اور ان کی رخصتی پر کیا کیا، ہمارے لیے اسی میں سبق. یہ میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں، جو رنج اور غم حضرات صحابہ کو ہوا ہے، دنیا میں قیامت تک کسی انسان کو ایسا رنج و غم نہیں ہو سکتا. حضرت کے ساتھ تعلق، حضرت کے ساتھ عشق، حضرت کے ساتھ محبت، کیا عالم تھا حضرات صحابہ کرام کا. اگر کسی بھی انسان کی موت و حیات مؤخر کرنے کے لیے قربانی میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کی بھی نوبت آ جاتی اور پتہ چلتا کہ وفات
اور کسی کی موت مؤخر کی جا سکتی ہے، تو حضرات صحابہ کرام کا ایک ایک فرد حضرت کے ایک سانس کے لیے اپنی ہزاروں جانیں قربان کرنے کو تیار تھا، ہزاروں جانیں قربان کرنے کو تیار، ایسا رنجو حادثے کی اندوہناکی ہم آپ سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان و یقین اللہ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوش و حواس اڑ گئے آقا کے انتقال پر اور دنیا سے رخصت ہو جانے پر۔ حضرت عمر فاروق جیسا بہادر شجاع جن کو سند ملی ہے دربار نبوت سے، واشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے زیادہ طاقتور قوی القلب، دین کے معاملات میں سب سے زیادہ بہادری دکھانے والے حضرت عمر رضی اللہ۔ کیا حال ہوا؟ انتقال کی خبر سنی، ہوش و حواس ایسے غائب اور متاثر ہوئے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے، جو شخص یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑاؤں، تلوار لے کر کھڑے ہو۔ یہ حال تھا سانحے اور حادثے اللہ۔ اور سارے صحابہ کے احوال اگر آپ پڑھیں کتابوں میں، سیرت میں تو نظر آئے گا، نہ جانے کیسی قیامت گزری حضرت کے اس حادثے پر صحابہ۔ صرف ایک ہی شخصیت تھی اللہ نے جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہونے کا مظاہرہ اسی وقت کرایا، ایسا فیض ملا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم کا کہ باوجود کہ دل کے اعتبار سے سب سے نرم، جی ارحم امتی بی امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رقیق القلب، ایسے حوادث پر سب سے زیادہ جس کا دل متاثر ہونے والا ہو، مگر اللہ کو چونکہ ان سے کام لینا تھا جی۔ حالانکہ احادیث کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق کا یہ عالم تھا کہ کسی وقت اگر حضرت کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا کوئی تذکرہ، وہم اور خیال آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ رہنا چاہے دنیا میں رہے اور میرے پاس آنا چاہے تو آئے، فاختار ما عند اللہ، انہوں نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا۔ حضرات صحابہ اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ والنصر جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اس کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت کو خبر دی گئی ہے کہ آپ کا دنیا کا مشن پورا ہو گیا ہے، ہم نے آپ کو دنیا میں دین کی دعوت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، پورے عالم میں آپ کا کلمہ بے شمار رحمتوں کے ساتھ پھیلا ہے، جس کام کے لیے بھیجا کام پورا ہو چکا ہے، اب آپ کا ہمارے پاس واپس آنے کا وقت۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، قبائل کے قبائل، گروہ کے گروہ مسلمان داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں دین میں، حضرت کا دین مکمل ہو چکا ہے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت دنیا میں نہیں رہی، اب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے اس آیت کے نازل ہونے پر اشارتاً کنایتاً صحابہ کے سامنے یہ بیان فرمایا۔ صحابہ کرام اس حقیقی مفہوم کا اس موقع پر ادراک نہ فرما سکے، فتح مکہ کی خوشیوں میں ایسے مگن تھے، ایسے مسرت میں تھے، ادھر دھیان نہیں گیا، دھیان اگر گیا تو ابو بکر صدیق کا مجلس میں تنہا تھے اور رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عجیب ہے بڑے میاں، حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں اور یہ بڑے میاں رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اب حضرت سے دنیا کے رخصت کا وقت، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، لوگوں کو ان کے رونے پر تعجب ہوا، مگر یہی وہ بندہ ہے کہ جب حضرت واقعتاً دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ممبر شریف پر تشریف لاتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر باوجود کہ عمر فاروق تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہے کوئی یوں کہنے والا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، جو کہے گا اس کی گردن اتاروں گا۔ اسی موقع پر ممبر شریف پر تشریف فرما ہو کر آیت شریفہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ آیت بہت سے صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم آیت اگرچہ پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر اس موقع پر اس کے مضمون اور اس کے مطلب کو سمجھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی، ابھی اس میں کہا گیا اور حضرت نے تفصیل فرما دی۔ سن لو بھائی، من کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت ومن کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنه قد مات۔ جو حضرت کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو کہ ان کے معبود دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ۔
یہ کہہ کر خطاب فرمایا، اور الحمدللہ تقریر کیا تھی اور خطاب کیا تھا اس نرم دل صحابی کا، حضرت کے جو اصل جانشین بننے والا ہے، پورے مجمع پر سکینے کی بارش نازل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب سمجھے حضرات صحابہ کا حضرت کی وفات پر یہ تاثر، یہ رنج و غم، یہ ایسا اندوہناک حادثہ، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام اس سارے غم کو برداشت فرما رہے ہیں، اور شریعت کا جو اصل مقصد سامنے رکھتے ہوئے کسی رسم و رواج کی پابندی میں نہیں۔ کسی صحابی سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حضرت کے انتقال پر وہ کوئی تعزیتی جلسہ منعقد کرتے ہوں، کیوں؟ اس واسطے کہ جانے والے نے جو سبق سکھایا ایک ایک صحابی کو، اس صحابی کی زندگی کا ایک ایک عمل اس سبق سے ایسا منور ہے کہ اس کا ہر عمل اپنے نبی کے لیے خراج عقیدت، ہر عمل نبی کے لیے خراج عقیدت۔ جو آدمی کا ہر عمل خراج عقیدت ہو، کیا اسے کسی جلسے کے منعقد کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمیں آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے اکابر کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے مشائخ کے حالات بیان کر کے آپ کو یہ سبق سکھائیں کہ ہمارے اکابر جو سبق دے کر گئے ہیں، ہماری زندگی کا لائحہ عمل اس سبق کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اس مجلس کا، اس اجلاس کا، اس مبارک تقریب کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو سبق سکھائے، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات، جو امتیازات، جو کمالات مرحمت فرمائے ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا لائحہ عمل بنے، ہماری زندگی اس کے مطابق بنے۔ اگر ہم یہ ارادہ کر رہے ہوں اور اس مجلس سے یہ سبق لے کر اٹھ رہے ہوں، یقین جانیے کہ یہ اجلاس اعلیٰ ترین کامیابیوں پر مشتمل۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ نشستند و گفتند و برخاستند، بیٹھے اور بات سنی، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکالی، صبح سے الحمدللہ سنتے آ رہے ہیں آپ حضرت کے بارے میں کیا کیا چیزیں بیان کی جا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي کا مظاہرہ ہو رہا ہے صبح سے اس وقت تک، کہ جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں ایک آدمی بھی نہیں اٹھا اور حضرت کی ان ساری چیزوں کو سن رہے ہیں۔ اس لیے سنی جا رہی ہیں یہ باتیں کہ ہم اور آپ بھی آئندہ اپنی زندگیوں کے اندر ان بزرگوں سے جو سبق ملا ہے، اپنی زندگی کا ہر عمل اس سبق کے مطابق بنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی سلسلے میں میں آپ کو 2-4 باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جو اس جلسے کا بھی سبق ہے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کے امتیازات و کمالات میں نمایاں امتیاز و کمالات ہیں۔ میں اس حیثیت سے آپ کے سامنے سارے امتیازات و کمالات نہیں بیان کر سکتا، لیکن 2-4 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے مدارس کے تمام طلباء، ہمارے مدارس کے اساتذہ، ہمارے اکابر و مشائخ اور علماء، یہ سب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کی زندگی کے اسباب انہی کے لیے، اور حضرات جتنے اور موجود ہیں یہ سب بھی مدارس سے تعلق رکھنے والے، علماء اور طلباء سے محبت رکھنے والے، ان مدارس کی زندگی کو سمجھنے والے۔ اس لیے حضرت کی طرف سے اس موقع پر بہت مختصر انداز میں 2-3 باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خدا کرے ہم اس مجلس سے یہ سبق لے کر جائیں۔ حضرت کی سب سے بڑی خصوصیت اور حضرت کا سب سے بڑا امتیاز حضرت مولانا یونس صاحب کا، جو اللہ نے ہمارے اور اکابر کو بھی دیا، اور مشائخ بھی اس امتیاز سے ممتاز ہیں۔ حضرت کی صفت خصوصی جو تھی وہ در حقیقت علمی انہماک، علمی انہماک، پتہ نہیں جانتے بھی آپ یعنی، کیونکہ آج کل تو علمی انحطاط ہی پایا جا رہا ہے، ہر طرف علمی انحطاط ہے۔ اللہ، علمی انہماک، مطالعے کے اندر مشغولیت، کثرت علم اور کثرت مطالعہ، یہ ہمارے حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت عطا فرمائی۔ ایک موقع پر مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، میں طالب علم ہوں اور ہمیشہ تعلیم میں رہنا چاہتا ہوں، اور میری تمنا ہے کہ میری موت بھی طلب علم کے زمانے میں آئے۔ طلب علم اور علم کا انہماک اور اس کے ساتھ دلچسپی اور ان کی زندگی کا یہ سبق بتایا جا رہا ہے۔ ہم میں آپ میں ہر شخص طالب علم ہے اور ہمیشہ طالب علم رہے گا، اور کتنے ہی مراتب و درجات حاصل کر لے، ہماری آپ کی اصطلاح میں استاد بن جائے، مدرس بن جائے، سبق پڑھانے لگے، تقریریں کرنے لگے، تصنیفات و تالیفات میں لگ جائے، فتاویٰ دینے لگے، حتیٰ کہ بخاری پڑھانے لگے، لیکن وہ ہمیشہ طالب علم ہے۔ طلب علم کی جستجو، علم کی طلب اور علم میں مشغولیت،
زندگی کی ابتدا سے آخر تک گویا سبق دیا ہمیں اور آپ کو کہ طالب علم ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا ما مدت العلم، حضرت علم سیکھنے کا زمانہ، طالب علمی کا زمانہ کتنا ہے؟ فرمایا من المہد الی اللحد، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک سارا زمانہ طلب علم کا ہے، ساری زندگی طلب علم دین کے حاصل کرنے میں، علم دین کی کتابوں کے مطالعے میں، اسی کے اندر شغل اور رات دن، یہ انسان کے لیے طلب علم کا زمانہ، کیونکہ یہ علم دین جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں ان مدارس میں اور علماء دین سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کی ذات کے خزانوں سے چلا ہوا وہ علم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کی ذات غیر متناہی ہے، اس کا علم بھی غیر متناہی، لا تنقضی عجائبہ، ہماری آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر علم دین کے عجائبات و کمالات ختم نہیں ہوں۔ یہ علم ایسا جی گہوارے سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر، پالنے سے لے کر قبر تک پہنچنے کا سارا زمانہ بھی اگر ہم علم میں لگا دیں، ہمیں علم نہیں آئے گا اگرچہ ہماری زندگی ختم، ہم طالب علم ہی رہیں گے۔ حضرت نے جب یہ بات بیان فرمائی مدت العلم کے ذیل میں من المہد الی اللحد، ایک شاگرد نے پوچھ لیا حضرت اگر یہ علم کا زمانہ ہے ماں کی گود سے قبر کی گود تک تو فأین العمل، عمل کا زمانہ کون سا ہوگا؟ قبر تک تو ہم علم میں لگے رہیں تو کیا قبر میں جا کر عمل کریں گے؟ قبر تو دار العمل نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے۔ حضرت نے کیا جواب دیا وہی سنانا چاہتا، برجستہ جواب مرحمت فرمایا علمنا ھذا هو العمل، علمنا ھذا هو العمل، ایک طالب علم کا کام علم میں لگنا، بس یہ علم ہی ہمارا مشغلہ ہے، ساری زندگی کا مشغلہ، مرتے دم تک علم میں اشتغال، یہ ہمارے علماء کی خصوصیت اور ہمارے حضرت قدس سرہ کی یہی خصوصیت تھی۔ اس لیے فرمایا کہ میں طلب علم ہی کے اندر موت چاہتا ہوں، میں اب بھی طالب علم ہوں اور طالب علم رہنا چاہتا ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ علم کی طلب ہی میں موت آئے۔ اور اللہ نے تمنا پوری فرمائی، انتقال سے 8 گھنٹے پہلے، صرف 7 گھنٹے پہلے، بہت کم وقت تھا، مطالعے میں مشغول، صحت کی وجہ سے نہیں کہ تندرست ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، ہمت والے ہیں اس لیے مطالعے میں لگ رہے ہیں، شدت مرض میں مبتلا ہے، شدت مرض، حتیٰ کہ خوشی خادم نے بیان کیا بے ہوشی ہو رہی ہے بار بار، مگر اس کے باوجود مطالعے میں مشغول، اسی میں موت آئی، اسی میں انتقال ہو رہا۔ جیسے اپنے اکابر اور مشائخ کے حالات میں ہم نے پڑھا ہے، ہمارے طلبہ ذرا خصوصیت سے بات سنیں، معلوم نہیں جانتے بھی ہیں کہ انہماک فی العلم اور مطالعہ کیسا ہوتا اور کیسا ہونا چاہیے، مگر ان مجلسوں میں اکابر بزرگوں کے یہ حالات سبق سیکھنے کے لیے، ہماری اور آپ کی نصیحت کے لیے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، شاگردوں میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری ہے؟ ارشاد فرمایا ایک مکاتب کے مسئلے میں مشغول تھا، اسی میں روح قبض ہو گئی۔ مکاتب کے مسئلے میں امت کے لیے مسائل کے استنباط میں جان دے رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں اور علم کے اندر مشغول ہیں۔ یہ ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے میرے دوست۔ اللہ ہر وقت مطالعہ۔ ایک دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں، اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر اور مشائخ کیسا مطالعہ رکھتے تھے اور کیسا انہماک فی العلم رکھتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ، کوئی بہت لمبی چوڑی پرانی بات نہیں سنا رہا ہوں، صحابہ کی تابعین کی، کہ ہم سوچنے لگے میاں ہم ان کا اتباع کیسے کریں گے، ہمارے اندر اتنی وسعت اور طاقت و قوت کہاں ہے کہ صحابہ جیسا طرز عمل اختیار کریں۔ ابھی کی بات چند 100 صدی کے اندر کی، 50 60 70 سال پہلے کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اساتذہ کی۔ میں نے واقعہ پڑھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے حالات میں، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخر میں بیمار ہوئے اور وہ بیماری ہی مرض الوفات بنی آگے چل کر، اسی میں انتقال بھی ہوا۔ مرض کا شدت زیادہ ہوئی، مرض بڑھنے لگا، کافی نا امیدی کی حالت ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا انتقال ہو، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے سارے شاگردان رشید، بڑے بڑے علماء۔ فرماتے ہیں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، میں نے جیسے ہی یہ حادثے کی افواہ سنی، دل کو یقین نہیں آیا، سوچا چلو چل کر دیکھتے ہیں حضرت کے ہاں، بے شک تکلیف ہے، بیمار ہیں، مرض ہیں اور کافی شدت سے مرض میں ابتلا ہے، لیکن خدا کرے کہ خبر غلط ہو، اس نیت سے نکلے چلے۔ فرماتے ہیں جا کر میں سامنے سے گھر مکان موجود تھا، میں نے دیکھا مردانہ کمرے کے اندر کوئی آدھی رات کے بعد کا واقعہ ہے، روشنی ہو رہی،
تو میں ڈر گیا کہ آدھی رات کے بعد گھر میں روشنی، کیا خدا نخواستہ کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آیا ہے، کیا خدا نخواستہ یہ افواہ صحیح؟ بڑھتا رہا اور دروازے پر پہنچ کر دستک دی، دروازہ کھلوایا مردانہ، تو دروازہ کھلا اور میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کتاب کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، لالٹین رکھی ہوئی ہے اور مطالعے میں مشغول ہے۔ یاد مرض الوفات، ایسی بیماری میں جس سے بچنا ممکن نہیں۔ حیرتناک حالت دیکھی، حضرت سے برجستہ فوراً سوال کیا، حضرت آپ اس وقت اس حالت میں مطالعہ کر رہے ہیں اور کسی مسئلے کو طلب و تلاش کر رہے ہیں، ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کی اس وقت ضرورت پیش آ گئی اس بیماری میں؟ اول تو حضرت کو مسائل کا استحضار بڑا حیرتناک اور قابل تعجب حافظہ تھا حضرت کا، ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ لیتے تو آئندہ دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو ایسا کون سا مسئلہ ہو گیا جو حضرت اس وقت تلاش کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر تلاش کرنا ہی تھا تو اب کے شاگردوں میں آپ کے بڑے بڑے ممتاز ترین شاگردان رشید موجود ہیں، کسی کو بھی حکم دیتے مسئلہ تلاش کرتے، حضرت اس حالت میں آپ مسئلے پر تلاش کرنے کے لیے کتاب پر جھکے ہوئے؟ تو فرماتے مولانا حضرت نے سر اٹھایا، بہت ضعف کی حالت میں تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا، مولوی صاحب یہ مطالعہ بھی ایک روگ ہے، یہی مرض لگا ہوا ہے جی، کتاب کا مطالعہ اور اس کا شوق اور ذوق مرض جیسا کہ لگ جائے اور نہ چھوٹے اور اسی میں موت آئے۔ ارشاد فرمایا ہمارے لیے بھی ایک روگ ہے۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے اکابر اور بزرگوں نے جو ہمیں سبق سکھا، خاص طور سے ہمارے طلباء کرام، ہمارے وہ حضرات علماء جو اپنے مدارس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور آج حضرت کی نسبت سے یہاں جمع ہیں، وہ اپنے اس استاد کے زندگی کے پیغام کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ اجتماع کامیاب ہو کہ ہمیں مطالعے کا انہمام، علمی سرگرمی، کتاب کے مطالعے کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو مستعد رکھنا، یہ اگر ہم زندگیوں میں لائیں اور سبق سیکھیں تو ہم اپنے علم میں کامیاب ہو سکتے۔ مجھے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس روح کی ایک دو باتیں یاد آئیں جو مناسبت رکھتی ہیں اس مجلس سے، خاص طور سے ہمارے طلباء کرام، ہمارے پڑھنے پڑھانے والے۔ ملفوظات میں نے پڑھا، حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی 3 باتوں کی ذمہ داری لے لے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ علم میں کامیاب ہو، وہ علم میں کامیاب ہو۔ گویا طلب علم کی ذمہ داری، طالب علم ہمیشہ طالب علم ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت کے ایک مختصر سے ملفوظ میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، بھائی تم 3 باتوں کی ذمہ داری لے لو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم اپنی اس علمی محنت میں کامیاب ہو۔ کیا ہے ذمہ داری؟ ارشاد فرمایا، ایک ذمہ داری ہے کسی علم طلب کرنے والے کی سبق سے پہلے کی، ایک ذمہ داری ہے سبق کے اندر کی، اور ایک ذمہ داری ہے سبق کے بعد کی۔ 3 کام کا ہمارے بچے ذرا غور سے سنیں۔ حال یہ ہے کہ شاید ہمارے بچے مطالعے کی حقیقت بھی نہیں جانتے، مطالعے کا طریقہ بھی معلوم، اور شاید مطالعے کا ترجمہ بھی معلوم نہ ہو، مطالعہ کہتے کس کو۔ آج یہ حال ہو گیا ہے انحطاط، اور ہمارے بزرگوں نے ہماری کامیابی کی جن چیزوں کو کلید بتائی، کنجی بتائی ہے، آج وہ زندگیوں سے نکل رہی، اسی لیے انحطاط پایا جا رہا ہے سارے عالم۔ ہمارے بزرگوں نے آسان طریقے سے طلب علم کے لیے ہر طالب علم کو جو مرتے دم تک طالب علم ہے، فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو 3 ذمہ داریوں کو پورا۔ سبق سے پہلے کی ذمہ داری کیا ہے؟ مطالعہ۔ ہر آدمی سبق میں جا رہا ہو، سبق پڑھا رہا ہو، سبق میں مشغول ہو رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مطالعہ۔ حضرت کے ایک خاص شاگرد تھے، ملفوظات ہی کے ذیل میں نے پڑھا کہ حضرت سے ایک دن پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے ایک مطالعے کی ذمہ داری بتائی ہے، ہم لوگ بھی طالب علم ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، آپ میں بھی ماشاءاللہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو مطالعے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، شوق رکھتے ہوں گے، لیکن حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ روزانہ مدرسے میں 6 سبق پڑھنے پڑتے ہیں، کم سے کم بھی 6 کتابیں 5۔ ہمارے اساتذہ فرما رہے ہیں ہمارے اکابر کہ مطالعہ کرو، اب ہم کتاب کا مطالعہ کرنے رات کو اللہ توفیق دے اور بیٹھ جائیں تو ایک ہی کتاب کے مطالعے میں سارا وقت نکل سکتا ہے۔ عبارت پڑھی، عبارت کے اندر اس کے اعراب پر تھوڑی توجہ کی، عبارت کا ترجمہ دیکھا، عبارت کا مطلب نکالنے کی کوشش کی، شرح دیکھی، حاشیہ دیکھا، بڑی مشکلوں سے کچھ کتاب حل ہونی شروع ہوئی، اسی میں رات کے 10-11 بج گئے، اور ایک ہی کتاب کے مطالعے میں یہ ہو گیا تو دوسری کتاب کے مطالعے میں 12 اور 1 بج جائے۔
ساری کتابوں کا تو روزانہ مطالعہ حضرت جس جناب فرما رہے کامیابی کی اصل ہے، ہر طالب علم تمام کتابوں کا روزانہ مطالعہ کیسے کرے؟ سبحان اللہ، عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرما میں مطالعے کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو تحقیق اور تفتیش کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ طلب علم کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور مطالعے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے عبارت دیکھیں اور عبارت پڑھتے وقت سوچ لیں، تھوڑا سا غور کر لیں کہ میں اسے مرفوع کیوں پڑھ رہا ہوں، میں اسے منصوب کیوں پڑھ رہا ہوں، میں اسے مجرور کیوں۔ اگر سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات، بس اس کو ذرا محفوظ کر لیں اپنے ذہن میں، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پر رفع ہے نصب ہے۔ اب ترجمہ اور مطلب میں لگ جائیں، ترجمہ اور مطلب جاننے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہتا کہ ریسرچ کریں، باقاعدہ تحقیق، ساری شروحات دیکھیں، سارے حاشیے دیکھیں اور ساری عبارت حل کریں، نہیں۔ مطالعہ نام ہے امتیاز بین المجہول والمعلوم کا، امتیاز بین المجہول والمعلوم۔ مطالعہ کرتے وقت ایک بات سمجھ میں آ گئی، ایک سمجھ میں نہیں آئی، جو سمجھ میں نہیں آئی اس کو محفوظ رکھیں، یاد رکھیں کہ یہ بات میری اس عبارت میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بس ایک ذمہ داری کتنی مطالعے کی پوری ہو گئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ معلومات میری کتنی، مجہولات میری کتنی ہیں، کیا چیزیں میری سمجھ میں آئیں، کیا نہیں آئی ہیں۔ اب آپ کی دوسری ذمہ داری ہے سبق میں حاضری، سبق میں حاضر ہوں، اور حاضر ہونے کے بعد جو بات مطالعے میں سمجھ میں نہیں آئی ہے، استاد کی وہ بات غور سے سنیں، وہ بات غور سے سنیں گے اور استاد سمجھائیں گے، جو نہ سمجھی ہوئی بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے سے معلومات اپنے پاس ہیں، مجہولات الگ کر لی گئی تھیں، سبق میں حاضری اور پابندی، اسی لیے کہا گیا سبق کی حاضری لازم ہے، ایک دن بھی اگر سبق میں غیر حاضری ہو گئی ہے آپ کا علم کامل نہیں ہو۔ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ایک دن کی سبق کی حاضری کی نحوست اور اس کی وجہ سے آدمی کی جہالت اور آدمی کا اپنے علم سے محرومی کا یہ حال ہے کہ ایک دن کی غیر حاضری کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ پابندی سے جب جائیں گے، جو باتیں معلوم نہیں ہیں وہ معلوم ہوں گی استاد سے، عبارت حل ہو جائے گی۔ اور فرمایا بعد میں تیسری چیز ہے تکرار، تو ایک مطالعہ کر لیا جائے سبق سے پہلے، سبق کے اندر ذرا اچھی طریقے سے مجہول اور معلوم میں امتیاز رکھتے ہوئے پابندی سے حاضری دے دی جائے، اور جو کچھ استاد سے پڑھا ہے تکرار کر لے۔ فرمایا میں نے ہمیشہ طلب علم میں یہ 3 کام کیے ہیں، الحمدللہ مجھے کبھی ناکامی نہیں ہوئی ہے، مجھے کبھی ناکامی۔ یہ مطالعے کا طریقہ بتایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ، ان کی اگر زندگی گزر رہی ہے، ہم طلبہ علم کے لیے اس میں جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ کہ انہماک ہو علم کا، علمی انہماک، مطالعے کی کثرت اور مطالعے کا پورا پورا اہتمام اگر ہم یہ آپ کریں تو آپ یقین جانیے کہ اپنے بزرگوں کے طرز و طریقے پر، ان کے علم سے جیسے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، ہمارا آپ کا علم بھی دوسروں کو نفع پہنچانے والا اور یہ علم نافع ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے حضرت مولانا قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے مطالعے کے لیے کچھ عجیب ماحول عطا فرمایا۔ بے شک بڑے بڑے علماء ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ہر زمانے میں بڑے بڑے علم والے پیدا ہوئے ہیں۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کچھ ایسے حالات عطا فرمائے، ماحول، کہ مطالعے کے علاوہ کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا۔ صحیحین کا درس دیتے ہمارے مدرسے میں، مذاہب العلوم میں، بخاری اور مسلم درسگاہ کے اندر، اور درسگاہ سے اٹھ کر تشریف لائے، باقی جتنے گھنٹے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے مطالعے میں مشغول۔ نہ بیوی بچوں کا غم ہے، نہ گھریلو مسائل ہیں جن میں آدمی لگ جائے، گھریلو مسائل ہوں، بیوی بچے ہوں، گھر کے مسائل ہوں، اور دیگر گھر والوں کے حقوق ہیں، ان کے بھی تو ادا کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ادائیگی حق کے اندر جو وقت لگے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، مگر ہمارے حضرت تمام چیزوں سے یکسو تھے۔ کم سے کم وقت سونے کا اور بہت ہی کم وقت کھانے کا، میں نے خود دیکھا ہے کھانے میں بہت معمولی سی خوراک اور شاید تھوڑا سا وقت لگتا ہو کھانے کے اندر، سونا رات کو تھوڑا بہت جتنا، ورنہ 24 گھنٹے مطالعے۔ جب جا کر دیکھیں آپ، میں کمرے کے اندر مطالعے کے علاوہ کوئی شغل ہی نہیں۔ ہمارے طلبہ، ہمارے حضرات علم سے ذوق رکھنے والے واقعتاً اس وقت حضرت کے خراج عقیدت کا اگر دھیان رکھتے ہیں اس جلسے کے ذریعے، حضرت کا سب سے بڑا خراج عقیدت یہ کہ جو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہیں، ہم اپنی زندگی میں اسے اپنا لائحہ عمل بنائیں، مطالعے کا اہتمام کریں، اپنے مطالعے کو بڑھانے کی فکر کریں،
کثرت مطالعہ جتنا ہو سکے، جتنا ہمارے اندر آئے گا، اپنے بزرگوں کے کمالات کا حصہ ہمیں ملے۔ ایک چیز تو میں حضرت کی آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ حضرت کے امتیازات و کمالات میں خاص امتیاز تھا علمی انہماک اور کثرت مطالعہ۔ دوسری چیز الحمدللہ جو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اور نہ جانے ہمارے بڑے بڑے اکابر اور مشائخ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ دوسرا امتیاز، دوسری صفت بھی آپ کو نظر آئے گی۔ ہمارے بزرگوں کی دوسری صفت، حضرت کا دوسرا امتیاز تھا اتباع سنت۔ کثرت مطالعہ، علمی انہماک صرف اگر پایا جائے اور اتباع سنت نعوذ باللہ زندگی میں نہ ہو تو یاد رکھیے کثرت علم مطلوب نہیں ہے۔ علم کے اندر تو اگر آپ دیکھیں مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی بڑا بڑا علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، بڑی ریسرچ کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ یہود اور عیسائیوں میں آپ کو ایسے ایسے عالم ملیں گے جو رات دن تحقیقات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کثرت علم مقصود نہیں، اور کثرت علم کے اعتبار سے تو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی عالم ہے، صرف علم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شیطان سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے۔ لوح محفوظ لے کر آیا ہے، لوح محفوظ کا علم لے کر آیا ہے۔ تو خالی علم کا مطالعہ، علمی انہماک یہ مقصود نہیں ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا عمل کے لیے، علم ہے عمل کے لیے، اور عمل کا خلاصہ ہے اتباع سنت۔ آپ اگر پڑھیں گے حضرت کے حالات میں الحمدللہ لوگ شائع کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ہر چیز میں کوشش کرنا کہ سنت کا اتباع، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دیگر معاملات میں جو لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوں، آدمی یہ دیکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سلسلے میں کیا ہدایت دی۔ سنت، کیونکہ اتباع سنت یہ انسان کی، ایمان والے کی، اہل علم میں سے ہر عالم کی سب سے بڑی خصوصیت ہونی چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ، کامیابی کا سب سے بڑا سرمایہ۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو امور عبادت میں نہیں، امور عادت میں بھی ان کا اتباع سنت ضرب المثل، ہر چیز میں سنت کا اتباع، ایسی مشق اور تمرین کہ سنت کے بغیر شاید ان کی زندگی کا کوئی لمحہ نہ گزرتا۔ حضرت امام مالک نور اللہ مرقدہ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ سنت مثل کشتی نوح علیہ السلام کے ہے، جو کشتی میں آ گیا، سنت کا اتباع کرنے لگا، وہ کامیاب ہے، اور جو اس سنت سے محروم ہوا اور کشتی میں نہیں بیٹھ سکا، وہ سوائے غرق ہونے کے کسی کام کا نہیں۔ کشتی نوح کے مانند سنت اور سنت کا اتباع، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ تمام امور میں اس کا خیال، اس کی مشق کرتے، اس کی تمرین باقاعدہ عادت ڈال لیا کرتے تھے کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اکثر یہ باتیں سناتے، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلسوں میں بھی اتباع سنت کے اہتمام سے حضرت واقعات سناتے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کو دیکھا کہ ہمیشہ جب مسجد سے نکلتے تھے، خصوصیت سے دیکھا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں دیکھا، حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے، کہ میں نے یہ عمل اپنے شیخ حضرت امام ربانی مولانا گنگوہی قدس سرہ سے سیکھا۔ کیا؟ جس وقت نکلتے مسجد سے تو بایاں پیر نکال کر جوتے پر رکھتے، جوتا پہنتے نہیں تھے، جوتے کے اوپر رکھتے، پھر دایاں پیر نکال کر جوتا پہنتے، کیونکہ جوتا پہننے میں دایاں پیر مقدم ہے اور مسجد سے نکلنے میں بایاں پیر مقدم ہے۔ کیا حکم ہے ہمیں؟ ہم جب جوتا پہنے تو داہنے پیر میں ابتدا کان یحب التیامن فی کل شیء حتی فی تنعلہ وترجلہ، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب ہم سنت پر عمل کر کے بائیں پیر، دانے پیر میں جوتا پہننا سنت ہے، وہ کرنا چاہیں، مگر مسجد سے جب نکل رہے ہیں تو بایاں پیر نکالنا سنت ہے بجائے دائیں۔ تو عامتاً دانا بایاں پیر نکالا اور وہ جوتے میں داخل کر لیتے ہیں، حالانکہ جوتے میں داخل کرنے کے لیے داہنا پیر۔ تو حضرت کی یہاں یہ ترکیب فرماتے تھے بلا تکلف، میں نے زندگی میں کبھی اس کے خلاف نہیں دیکھا کہ حضرت جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو بایاں پیر باہر نکال کر مسجد کے دروازے سے اپنے جوتے کے اوپر رکھتے تھے، پہنتے نہیں، پھر داہنا پیر نکالتے، جوتا پہنتے، اس کے بعد بایاں۔ طبعی طور پر امور عادیہ کے اندر بھی یہ حضرات سنتوں کو بھولنے والے نہیں تھے۔ ایسا اتباع سنت، اللہ، یہ اتباع سنت ہے۔ اگر اس پر ثبات قدم ہو جائے، یہی استقامت کہنا، اسی کا نام استقامت۔ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق،
جب سنت کے مطابق ہوگا، اسی کو ثبات قدم اگر پا گیا اتباع سنت میں، بس یہی استقامت. کیا فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کیا کہنے لگا؟ یہ حضرات صحابہ کی خصوصیت، طلب علم، طلب دین. صحابہ کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. حضرات صحابہ مجلس میں جب بھی آتے آ کر دین ہی کی بات پوچھتے، دین کے علاوہ کوئی دنیوی بات کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. بھوکے ہوں، برے حال میں ہوں، پراگندہ حال ہوں، پراگندہ بال ہوں، فاقوں کے اندر ہوں، چہرے زرد ہو رہے ہوں، مگر آ کر حضرت سے سوال نہ روٹی کا نہ دنیا کا. پہلا سوال اگر ہوتا تھا، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں یہ بات بتا دیجئے اور ایسا عمل بتا دیجئے جنت میں لے جانے والا. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں کہ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ اکابر سے، بزرگوں سے، علماء دین سے، صلحاء سے اگر ہم لوگ تعلق بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس کچھ آمد و رفت بھی ہوتی ہے تو دین سیکھنے کے لیے نہیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے ہوتی ہے. دعا کر دیجئے، میری بھینس بیمار ہو رہی ہے، دعا کر دیجیے. اپنی بھینس کی بیماری کی دعا کرا رہے، دل کی بیماری کے بجائے. آج یہ حال ہے. صحابہ کی سیرت پڑھ لیجئے، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو آقا کی خدمت میں آتا ہو اور آ کر بجائے دین کے نعوذ باللہ کوئی دنیاوی سوال کرتا. تشریف لائے صحابی حضرت عثمان بن عبداللہ ثقفی بیان پر مسلم شریف کی روایت. آ کر عرض کیا حضرت، کیا فرمایا؟ حضرت سے آ کر عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدا، لا اسأل عنہ احدا بعدا. حضرت اسلام کے بارے میں مجھے ایک ایسی جامع معنی ترین کامل مکمل نصیحت کر دیجئے کہ پھر آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہ پڑے، کسی سے پوچھنا نہ پڑے. ایسے اسلام کا خلاصہ بتا دیں، خلاصہ ایمان، خلاصہ اسلام، شریعت کا خلاصہ. یہ میں آپ حضرات کو ہمارے اکابر اور بزرگوں کی ساری زندگی دین کا خلاصہ تھی. اسی خلاصے کو سیکھنے سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے. حضرت ہمیں ایسی بات بتا دی تو کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. بس قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. ایمان لے آؤ اور استقامت اختیار. علماء شراح حدیث لکھتے ہیں اس استقامت کے کیا معنی ہے؟ اتباع سنت میں آدمی ثبات قدم اختیار. یہ استقامت یعنی عادی بن جائے ہر امر میں اتباع سنت کا، بس جنت کا راستہ کھلا ہو. اس کے لیے ضرورت ہے تمرین، اس کے لیے ضرورت ہے مشق، اس کے لیے ضرورت ہے اپنے بزرگوں کا دامن سے وابستہ ہونے کی، اس کے لیے ضرورت ہے کسی بزرگ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کی کہ ہم ان بزرگوں سے تعلق پیدا کر کے ان کی زندگی سے جو سبق سیکھیں وہ یہ کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق. حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وارنٹ کٹ گئے انگریزوں کے دور میں جب مقابلہ چل رہا تھا انگریزوں سے، حضرت کی گرفتاری کا وارنٹ. مریدین حضرت کو لے گئے اور خیال کیا کسی گاؤں میں کسی جگہ پر چھپائیں گے، حضرت کچھ دن کے لیے پردے میں چلے جائیں، روپوش ہو جائیں تاکہ پولیس جو تلاش کرتی پھر رہی ہے نہ ملے. ایک بہت بڑے معتقدوں مریدین میں تھے، حضرت ان کے ہاں تشریف لے گئے، گھر میں قیام فرمایا. کہتے ایک دن قیام کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، تیسرا دن جیسے ہی گزرا زبردستی باہر آ گئے. حضرت پولیس ڈھونڈ رہی ہے، چاروں طرف چھاپے پڑ رہے ہیں، ابھی آپ کو 3 ہی دن گزرے اور آپ باہر نکل رہے ہیں. فرمایا سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں چھپنے کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ 3 دن کی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں چھپوں. اللہ کیا چیز ہے! روپوش ہونے میں بھی اتباع، اور ایسا اتباع سنت جس کو کرنے میں مشق. ہم اور آپ اللہ میں توفیق دے سنتوں کے اتباع میں. اگر ہم عادی نہیں ہیں، مشق نہیں ہے، تمرین نہیں ہے اپنے بزرگوں کی اسباق کی، تو ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑتی، بلا قصد و ارادہ نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر آدمی کی اونچی جگہ چڑھنا چاہے، سیڑھی نہیں ہے اور چڑھنے کی اس کو ضرورت ہے، وہ چڑھتا رہتا. تو جو شخص ایسا ہے کہ جو روزانہ صبح شام کہیں پیر رکھ کر تاپ میں کسی ڈبے پر کسی چیز پر چڑھنا اترنا کرتا رہتا ہو صبح سے شام تک، آپ یقین جانیے بلا تکلف چڑھے گا، بلا تکلف اترے گا. اور اگر آپ سے کہا جائے چڑھ جائیے تو صاحب گر پڑوں گا، میں ایک دفعہ بھی نہیں چڑھ سکتا. مشق نہیں ہے نا، تمرین ہے. مشق اور تمرین سے یہ عادات بنتی. ہماری مشق اور ہماری تمرین اگر دیکھی جائے دنیاوی امور میں، صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں دکان پر، نہ پسینہ ہے، نہ تھکن ہے، نہ تھکاوٹ. لیکن اگر
ہمیں موقع دے دیا جائے اس بات کا کہ ہم اتباع سنت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کسی عمل میں لگ جائیں، ہمارے پسینے چھوٹ جاتے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو زندگی میں ہم جس سے محروم ہو جائیں۔ ہمارے اکابر و مشائخ کا عجیب و غریب طرز عمل، ان اکابر کے ان امتیازات کو جو ہم آپ سنتے اور سنتے رہتے ہیں، میرے بھائیوں یہی اصل مقصود ہے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، یہ آیات میں آتا ہے کہ رات کو تہجد وطروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، حضرت جناب 2 رکعت نفل وطر کے بعد بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، نفل کو بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب تو آدھا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب ڈبل ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کا جتنا ثواب ہے بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا۔ ارشاد فرمایا، ہاں بھائی یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ہے، مگر کیا کروں، میں نے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ اتباع سنت ایک چیز میں اتباع سنت۔ اللہ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے اکابر اور مشائخ نے ہمیں جو سبق سکھائے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو اگر ان کے مطابق بناتے ہیں، یہی ان بزرگوں کو خراج عقیدت ہے۔